الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پچھلی کلاس یعنی تیسری کلاس میں ہم نے علم رمل کی 16 اشکال پڑھی اور اس کے معنی پڑھے، اور آج علم رمل کی چوتھی کلاس ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ اشکال خارج، داخل، منقلب، ثابت کیا ہیں اور اسے سمجھنے کا طریقہ۔ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگلا سبق پچھلے سبق پر منحصر ہے۔ اگر پہلے والا سبق یاد نہیں کریں گے تو اس سے آگے والا سبق آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور ذائچہ کشی میں آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا جو بھی سبق دیا جائے اسے اپنی کاپی میں تحریر بھی کر لیں اور اسے صحیح طریقے سے یاد بھی کر لیں، اور جتنے بھی اسباق ہو گئے ہیں اسے روزانہ آپ یاد کر لیا کریں، دہرا لیا کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے چوتھے سبق کی جانب، اور آج سمجھتے ہیں کہ خارج، داخل، منقلب، ثابت اشکال کیا ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ان اشکال کا تعلق ذائچے کے ساتھ ہے۔ اب میں اگر مزید سبق سے ہٹ کر کوئی بات عرض کروں گا، یعنی خارج، داخل، منقلب، ثابت کے احکامات اور منصوبات کی طرف جاؤں گا تو آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے پڑھی نہیں ہے اور وہ آگے والے اسباق کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ ہے ابتدائی باتیں، اصطلاحات ہیں، اسی پر ہی ہم جو ہے فوکس کریں گے۔ اگر اپنا فوکس ہٹا لیں گے تو آپ لوگوں کا ذہن متزلزل ہو جائے گا، جو سبق یاد کرنا ہے وہ بھی آپ یاد نہیں کر پائیں گے، بلکہ آپ دوسری سوالات کی طرف اپنا ذہن الجھا لیں گے۔ الغرض چلتے ہیں خارج، داخل، منقلب، ثابت اشکال کی جانب۔ ان اشکال کو سمجھنے کے لیے ہمیں ابداح کی ضرورت ہوگی، ابداح کے محتاج ہوں گے۔ میں نے اس طرح پہلے تحریر کر لیا ہے۔ جس کے مقام الف پر فرد ہو اور مقام ہا پر زوج ہو وہ خارج شکل کہلاتی ہے۔ انشاءاللہ بعد میں آپ کو میں ایک نقشہ بنا کے دے دوں گا۔ بہرحال آپ یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیجئے، جس کے مقام الف پر فرد ہو اور مقام ہا پر زوج ہو وہ خارج شکل کہلاتی ہے۔ صحیح ہے، اور بیچ کا یعنی با اور دال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، مقام با اور دال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس میں کوئی بھی آ جائے۔ بہرحال اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جس کے مقام الف پر فرد ہو اور مقام ہا پر زوج ہو وہ خارج شکل کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے داخل شکل، اس کا الٹ کر لیجئے، یعنی جس کے مقام الف پر زوج ہو اور مقام ہا پر فرد ہو وہ داخل شکل کہلاتی ہے۔ صحیح ہے، یعنی مقام الف پر خارج میں یہ تھا نا کہ مقام الف پر فرد تھا اور مقام ہا پر زوج تھا، مگر داخل میں یہ ہے کہ مقام الف پر زوج ہے، مقام ہا پر فرد ہے، تو وہ داخل شکل کہلاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ منقلب کو سمجھنا چاہیں، منقلب شکل کیا ہے، تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے مقام الف پر بھی فرد ہو اور مقام ہا پر بھی فرد ہو، بیچ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یعنی مقام با اور دال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ ثابت شکل کیا ہے تو آپ ابداح کے محتاج ہوں گے، جس کے مقام الف پر بھی زوج ہو اور مقام ہا پر بھی زوج ہو وہ ثابت شکل کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے آپ کے لیے پہلے سے ایک ذائچہ بنا کر رکھا ہے، میرا وائٹ بورڈ بھی تھوڑا سا چھوٹا ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی مشکلات درپیش ہیں۔ بہرحال یہ دیکھ لیجیے، اس قاعدے کے تحت ہی میں نے یہ اشکال بنا رکھی ہیں۔ کل 16 شکلیں ہیں، ان میں سے 4 شکلیں خارج ہیں، 4 شکلیں داخل ہیں، 4 شکلیں منقلب ہیں اور 4 شکلیں ثابت ہیں۔
یہ دیکھ لیجئے اسی قاعدے کے تحت میں نے خارج شکلیں بنائی ہیں۔ یہ دیکھیے اس کے مقام الف پر فرد ہے اور مقام ہا پر زوج ہے، یہ 4 شکلیں ہیں، ذہن نشین کر لیجئے۔ اس کے بعد داخل کی طرف آتے ہیں جس کے مقام الف پر زوج ہے اور مقام ہا پر فرد ہے، یہ دیکھ لیجئے 4 شکلیں۔ اس کے بعد منقلب کی طرف آتے ہیں جس کے مقام الف پر بھی فرد ہے اور مقام ہا پر بھی فرد ہے، یہ 4 شکلیں۔ اس کے بعد ثابت اشکال کی طرف آتے ہیں جس کے مقام الف پر بھی زوج ہے اور مقام ہا پر بھی زوج ہے، یہ دیکھ لیجئے یہ 4 شکلیں۔ اس کو صحیح طریقے سے آپ یاد کر لیں اور اپنی کاپی میں بھی تحریر کر لیں تاکہ آپ کو کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کی کاپی میں یہ سبق لکھا ہوگا تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کریے، کمنٹ کریے، شیئر کریے۔ الاسلام زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔